السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے مخاطب کرتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ کہ پہلے ہم لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بھی بتایا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور جتنے بھی عبادات ہیں ان سارے عبادات کو کما حقہ بجا لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا حدیث، سنت۔ تو اس سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہ ہم کو جتنے بھی احکام قرآن میں اور حدیث میں ہیں، ہمیں مکمل پہلے قرآن کو دیکھنا ہے۔ کوئی آپ کے پاس مسائل آتے ہیں، کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ قرآن میں تلاش کرنا ہے۔ اگر اس کا مسئلہ قرآن میں حل ہو جاتا ہے تو آپ اسی پر عمل کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی آپ کا مسائل اگر قرآن میں نہیں مل رہا ہے تو حدیث میں تلاش کرنا ہے، حدیث میں ضرور مل جائے گا۔ تو یہ دونوں قرآن اور حدیث، اسے آپ اسٹرانگ سے پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ پٹو۔ یہاں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کو آپ اسٹرانگ سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کو تھامنے کی وجہ سے، اسی پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے قوموں کو بلندی تک پہنچاتا ہے، ان کے مرتبہ، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، قرآن کو تھامنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی طریقے سے جو لوگ قرآن کو منہ موڑتے ہیں، قرآن کی باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اپنے منمانی کام کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جو اس کا دل بولتا، اس کا نفس جیسا چاہتا ویسا ہی کرنے والے یعنی قرآن پر عمل نہ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو وہ نچلے تک چلے جاتے ہیں، پست کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو قرآن کو تھامنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ، مقام بلند کرتا ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کے باتوں سے اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو برباد کر دیتا ہے اور نچلے تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا، بلکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن مجید رہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان کیا کہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حامل ہیں بولتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے تو وہ قرآن مجید کو کما حقہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو آپ روزانہ ایک صفحہ پڑھتے جانا چاہیے، آپ کو جتنا ہو سکے آپ پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک مسائل بھی ہے کہ عورتوں کے لیے ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا حامل یعنی جو حائضہ عورت قرآن چھو سکتی کیا؟ محترم سامعین اکرام، قرآن چھونے کے لیے آپ پاک ہونا چاہیے، طہارت ہونا چاہیے۔ حالت حیض میں آپ قرآن مجید نہیں چھو سکتے، آپ ہاتھ پکڑ کے قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت، وہ بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، البتہ اگر اس کو یاد ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے زبان سے۔ قرآن کو چھینا حالت نجاست میں جائز نہیں ہے، تو آپ طہارت میں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔